قرآن پاک پوری دنیا میں نہ صرف سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے بلکہ یہ تمام انسانیت کی ذہنی اور روحانی رہنمائی کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ آج میں جس ادارے میں موجود ہوں وہاں پر قرآن پاک کی پبلشنگ کا کام سر انجام دیا جاتا ہے۔ اس ادارے میں قرآن پاک کا ہر حرف انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ چھاپا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اندر، اس ادارے کا وزٹ کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ عبدالاول صاحب موجود ہیں جو دارالسلام کے مینیجر ہیں، تو آج ہم ان سے بات کریں گے اس پبلشنگ ہاؤس کے حوالے سے۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے یہ قائم کب ہوا تھا؟ یہ بیسیکلی پاکستان میں 1993 کے اندر آیا تھا، 1993 کے اندر۔ اس سے پہلے سعودی عرب میں قائم ہوا تھا تقریباً 1988-89 کے اندر۔ تو اس کے بعد پھر یہ پاکستان میں بیس ہوا، پھر پاکستان میں سے مختلف کتابوں پر کام شروع ہوا، جن میں قرآن مجید ہے، احادیث ہے، دوسری کتب سیرت ہیں اور فقہ کی کتابیں ہیں، مختلف کتابوں پر اس پر کام شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ادارے میں قرآن پاک کا کتنی زبانوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے؟ الحمدللہ دارالسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ 28 زبانوں پر دارالسلام نے قرآن مجید کا ترجمہ کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک جو ہے وہ پبلشنگ میں کن مراحل سے ہو کے گزرتا ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید کی خطاطی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی جو قرآن بورڈ سے آپ کہہ لیں اپروو ہیں، صرف وہی اس کی خطاطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مختلف پروف ریڈرز ہیں، وہ بھی قرآن بورڈ سے رجسٹرڈ ہیں، صرف وہ اس کی پروف ریڈ کرتے ہیں مستقل۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہم لوگ سسٹم پر لے کر آتے ہیں، کمپیوٹر پر، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ابھی ہاتھوں سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سسٹم پر آ کے پھر اس کو ہم لوگ مختلف جتنی لائنز پر وہ مشتمل ہوتی ہے، 13 لائنز پر ہے، 15 لائنز پر ہے، 16 لائنز پر ہے، 9 لائنز پر ہے، مختلف لائنز پر قرآن مجید پبلش کیا جاتا ہے۔ پھر اس کا مکمل تیار ہونے کے بعد پھر اس کے بعد اس کی پرنٹنگ شروع کر دی جاتی ہے۔ اچھا، جب ایک دفعہ قرآن پاک تحریر ہو گیا، مکمل ہو گئی اس کی تحریر، تو اس کے بعد کوئی آپ کے پاس ماہرین ہیں جو اس کی پروف ریڈ کرتے ہیں؟ جی، دارالسلام ریسرچ سینٹر میں باقاعدہ اس کی مکمل ٹیم بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں قرآن کے اوپر یعنی آپ کہہ رہے ہیں بہت سختی ہے، ہم لوگ اس طرح پبلش نہیں کر سکتے، صرف وہ جو رجسٹرڈ قرائے کرام ہیں وہ صرف اس کو پروف ریڈ کرتے ہیں، نیچے اپنے سائن کرتے ہیں۔ ہر قرآن مجید کے پیچھے باقاعدہ ان کے دستخط لیے جاتے ہیں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی مسئلہ آئے تو وہ پروف ریڈر جو ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ پروف ریڈنگ کے بعد جو قرآن پاک ہے وہ ڈیزائننگ کی طرف آ جاتا ہے، ڈیزائننگ کی طرف۔ تو ابھی آپ ہمیں ڈیزائنر کے پاس لے کے جائیں گے اور دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ڈیزائننگ ہوتی ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کمپیوٹر پر اس وقت کیا کام چل رہا ہے؟ یہ تجویدی قرآن مجید تیار ہو رہا ہے، 9 لائنز والا مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں قرآن مجید کی خطاطی جب لکھی گئی تھی وہ صرف سنگل کلر میں تھا، اب اس کے ایک ایک لفظ کو تجوید کے اصولوں کے مطابق رنگ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ وہ دیکھیں واو جو ہے اس کو ریڈ کلر دیا گیا، یہاں پر غنہ ہونا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ضاد جو ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے، اس کو ہم نے گرین کر دیا ہے۔ اس طرح مکمل قرآن مجید جو ہے تیار ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیزائننگ کا پروسیجر ہے یہ کتنا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے کہ ایک دن میں کیا ایک پورا قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے؟ پروفیشنل طریقے سے اگر کیا جائے تو تقریباً 1 سال لگ جاتا ہے۔ 1 سال ایک قرآن پاک کو ڈیزائن کرنے میں ڈیزائن ہونے میں لگ جاتا ہے۔ ڈیزائن ہونے کے بعد قرآن پاک کہاں جاتا ہے؟ ڈیزائن ہونے کے بعد ایک دفعہ دوبارہ پروف ریڈ ہوگا، ٹھیک ہے، انہی پروف ریڈرز کے پاس جائے گا، وہ اس کو مکمل پروف ریڈ کریں گے، پھر قرآن بورڈ سے رجسٹرڈ ہوگا، ہر ایک قرآن مجید جب رجسٹرڈ ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہاں پر دوبارہ آئے گا اور اس کی لے آؤٹ تیار ہوگی اور اس کے بعد CTP کا مرحلہ آ جائے گا جہاں پر پلیٹس لگتی ہیں۔ تو ابھی ہم پلیٹ ایریا میں جا رہے ہیں۔ اچھا عبدالاول صاحب، مجھے یہ بتائیے گا ابھی اس وقت جس ڈپارٹمنٹ میں ہم موجود ہیں یہاں پر کیا کام ہوتا ہے؟ یہ CTP ڈپارٹمنٹ ہے۔ ڈیزائننگ کے بعد جب مکمل کتاب تیار ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے ادھر پلیٹس لگتی ہیں، جیسے CTP کمپیوٹر ٹو پلیٹس۔ پروڈکشن مینیجر صاحب ہمارے پرنٹنگ ڈپارٹمنٹ کے، ان سے آپ کو ملاتے ہیں، آپ کو مکمل پروسیس بتاتے ہیں۔ چلیں، اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر تو ایک قرآن پاک ایک رنگ میں ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، اور اگر اس کے اندر مختلف رنگ استعمال کیے گئے ہیں، جیسے ہم نے ڈیزائننگ کے مرحلے میں دیکھا کہ واو کو مختلف رنگ دیے گئے، اس کے ساتھ جو ہے ضاد کو مختلف رنگ دیے گئے، تو پھر اس کے لیے کیا زیادہ پلیٹس استعمال ہوں گی؟ اب میرے پاس جو فائل آئی ہے اس میں
جو سنگل کلر ہے اس کی ایک پلیٹ لگے گی, ٹھیک ہے, 2 کلر ہے اس کی 2 پلیٹیں لگیں گی. جو جس طرح کا کلر ہے مثال کے طور پر ریڈ کلر ہے اس کی پلیٹ الگ ہے, بلیک کلر کی پلیٹ الگ ہے. اسی طرح تجویدی قرآن پاک 4 کلر ہے اس کی 4 پلیٹیں لگیں گی. ٹھیک ہے, یعنی ایک کاپی کی ہے, چاہے کاپی 16 صفحے کی ہے چاہے کاپی 8 صفحے کی ہے, اس کی 4 پلیٹیں لگیں گی. اب ہم آپ کو لے کر چلیں گے پرنٹنگ سیکشن میں اور دکھائیں گے کہ کس طرح پلیٹوں سے جو قرآن پاک ہے وہ صفحات پر منتقل کیا جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ادارے میں قرآن پاک کتنے سائزز میں جو ہے وہ پبلش کیا جاتا ہے, اور اس وقت میرے پیچھے جو مشین ہے یہ کیا کام کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو قرآن مجید کے مختلف سائزز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 14-21 سینٹی میٹر, 17-24 سینٹی میٹر, اس طرح 22-32 سینٹی میٹر, 10-12 سینٹی میٹر, مختلف سائزز ہیں, 12-17. ہر ایک سائزز میں مختلف پیپر کی گرامج کے ساتھ, مختلف ورائٹی کے ساتھ, مختلف کوالٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے, پیپر پر جو ہے قرآن مجید پرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ جو قرآن مجید پرنٹ ہو رہا ہے یہ 17-24 سائز ہے اور 20-30 انچ کا ہمارے پاس یہ پیپر ہے. ٹھیک ہے, اس کی کٹنگ ہو رہی ہے, آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کٹنگ کس طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آئیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ میرے پیچھے یہاں پہ یہ جو چیکنگ کر رہے ہیں یہ کیا چیکنگ ہو رہی ہے؟ یہ جب قرآن مجید پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں کیونکہ مشینی کام ہے, پروسیس کے درمیان بعض اوقات ڈبلنگ ہونے کی وجہ سے مس پرنٹ ہو جاتا ہے یا فولڈ ہو جاتا ہے یا کوئی پیپر پھٹ جاتا ہے, تو ادھر یہ سارا چیک کرتے ہیں کہ کوئی پیپر پھٹا تو نہیں ہے یا کوئی پیپر جو ہے مس پرنٹ تو نہیں ہوا یا کہیں سے کوئی لفظ مٹا ہوا تو نہیں ہے. تو کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے وہ یہاں پر دیکھ کر یہ ٹیم بیٹھے ہیں, یہ اس کو مکمل کلیئر کر دیتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ کیا کام ہوتا ہے؟ یہ سب سے پہلے گرے بورڈ پر اس میں مراکو بائنڈنگ لیدر لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس پر فنیشنگ کی جاتی ہے. فنیشنگ میں مختلف ہاٹ فائل پرنٹنگ آتی ہیں, امبوزنگ, یو وی, لیمینیشن, اسپاٹ یو وی, مختلف پروسیجر ہے, اس سے کتاب گزر کر اوپر بائنڈنگ سیکشن میں پہنچ جاتی ہے. تو یہ سب سے پہلے 1 کلر ہاٹ فائل پرنٹنگ لگا رہے ہیں یہ بھائی جو ہے, اور اس کے بعد یہ دوسری لگا رہے ہیں اور یہ تیسری ہاٹ فائل پرنٹنگ لگا رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ وہی امبوزنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ مکمل جو ہے ہمارا قرآن مجید یہ تیار ہو گیا. مطلب یہ اس کا کور جو ہے وہ تیار ہو گیا, یہ اس کا کور تیار ہو گیا, ٹائٹل. اب ہم جائیں گے بائنڈنگ سیکشن میں جہاں پر یہ اور جو پیجز ہیں ان کو کمبائن کیا جائے. جی بالکل ایسے. ٹھیک ہے, چلیں. اچھا پرنٹنگ کے پروسیجر سے ہم اوپر آ گئے ہیں, مجھے بتائیں یہاں پر کیا کیا کام ہوتا ہے؟ یہاں سب سے پہلے پیپر کو فولڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی ہم لوگ لحاظ رکھا جاتا ہے پرفیکٹ اس میں لگیں, یعنی چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں تاکہ جب مکمل جلد بندی ہو اس پر پریشر پڑے ہائیڈرولک تو اس میں سے مکمل ایئر نکل جائے تاکہ اس پر کسی قسم کا فولڈنگ کا نشان نہ رہے. ٹھیک ہے, فولڈنگ کے بعد اگلا مرحلہ؟ فولڈنگ کے بعد اس کی کولیٹنگ کی جاتی ہے. جس طرح نیچے ہم نے دیکھا ہے کہ ہر صفحہ الگ الگ پرنٹ ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہر پریس شیٹ جو ہے اس کی ہم لوگ اس طرح کولیٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ مثل کہہ لیں. پھر اس کے بعد ضامنی ہوتی ہے جس پر ضمانت دی جاتی ہے کہ کوئی پیپر جو ہے وہ مس نہیں ہے یا کوئی پیپر جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پرنٹنگ کے دوران قرآن پاک کے جو حروف ہیں ان کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے کن احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جاتا ہے؟ پاکستان میں سب سے بہترین انکس ہے وہی استعمال کی جاتی ہیں. عام جو لوکل انکس ہیں یا جو جن کی کوالٹی کافی کم ہے ان کا استعمال نہیں کیا جاتا. اسی طرح ہم لوگ پلیٹس جو ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ استعمال کرتے ہیں, اس سے زیادہ ہم استعمال نہیں کرتے تاکہ قرآن مجید کی جو پرنٹنگ کوالٹی ہے وہ متاثر نہ ہو. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم, اور یقین جانے مجھے بہت اچھا لگا آج آپ کے اس پبلشنگ ہاؤس کو وزٹ کر کے, بہت اچھا لگا, بہت شکریہ. جزاک اللہ. تو ناظرین آج ہم نے جانا کہ کس طرح انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی اشاعت کی جاتی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے.